السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ایک اور نیا ناول۔ لیکن نیا ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس کیسے لگتے ہیں۔ ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو شیئر ضرور کیا کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ آپ کی ریکویسٹڈ ناولس میرے پاس ہے، کافی سارے ناولس کی میرے پاس ریکویسٹ آئی ہوئی ہے، لیکن جن ناولس کے رائٹرز کے خود کے چینل ہے وہ لوگ الاؤ نہیں کر رہی ہیں، جس وجہ سے ان ناولس کو پڑھنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، میں نہیں پڑھ سکتی بنا پرمیشن کے۔ تو یہ بھی ایک ریکویسٹڈ ناول ہے، اس کی مجھ سے ریکویسٹ کی گئی تھی۔ یہ ناول ہے، اس کا نام ہے ایول بیوٹی اور اس کی رائٹر ہے سلمیٰ خان۔ تو سلمیٰ خان کے ناولس میں نے پہلے بھی پڑھے ہیں، تو یہ فوراً ہی الحمدللہ پرمیشن دے دیتی ہے، بہت ہی پیاری رائٹر ہے اور انہوں نے اس ناول کی مجھے پرمیشن دے دی۔ مطلب یہ مقصد یہ ہے، پرابلم یہ ہے کہ یہ ناول ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے ابھی اس کے صرف 10 ایپیسوڈ لکھے ہیں اور اس کے بعد اس نے لکھنا بند کر دیا تھا، مطلب وہ بزی ہو گئی تھی، اور ابھی انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ اس کے ویکلی ایک ایک ایپیسوڈ دینا شروع کریں، تب تک میں آگے کا آپ کو کمپلیٹ کر کے دے دوں گی۔ تو اس ناول کا میں ہر ہفتے سنڈے کے دن صرف ایک ایپیسوڈ دوں گی، ایوری سنڈے 1 ایپیسوڈ اس کا ہوگا۔ باقی جو ناول چل رہا ہے وہ کنٹینیو ہم لوگ منڈے ٹو فرائیڈے سیٹرڈے تک کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو فی الحال ہم اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ سب کو پسند آئے گا۔ انٹرسٹنگ ہے، سسپنس ہے، ایول بیوٹی نام ہے تو ظاہر سی بات ہے بیوٹی تھوڑی خطرناک ہوگی۔ تو چلے جانتے ہیں آخر اس میں ہے کیا، شروع کرتے ہیں۔ ایول بیوٹی بائی سلمیٰ خان، ایپیسوڈ 1۔ وہ کراچی کی ایک مدرسے کا منظر تھا جہاں پر بہت ساری طالبات دینی تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ جب اچانک سے باہر گولیوں کا شور بلند ہوا، سب لڑکیاں ڈر کر اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ کافی لڑکیاں تو سہم گئی تھیں اور پھر ان سب کو چند لوگوں کی قدموں کی آواز اپنے قریب آتی ہوئی سنائی دی۔ لڑکیوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا جب کچھ مرد ان کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں بندوقیں دکھا کر چپ کروا رہے تھے۔ سب لڑکیاں بندوقوں کو دیکھ کر ڈر کر اپنے منہ پر تالے لگا چکی تھیں۔ ان 4 ہٹے کٹے مردوں نے سب پر نظر ڈالی اور پھر غصے سے آواز بلند کرنے لگے، کوئی شور نہیں مچائے گا، ہم کسی کو کچھ نہیں کریں گے۔ اگر ہمیں وہ لڑکی مل گئی تو ہم یہاں سے چپ چاپ چلے جائیں گے، ورنہ تم سب کی لاشیں اس مدرسے میں پڑی ہوں گی۔ وہ ان سب نے اپنی دہشت قائم کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ سب لڑکیاں روتے ہوئے بس منتیں کر رہی تھی کہ انہیں گھر جانا ہے، مگر سب نے انہیں بندوق دکھا کر چپ کروا دیا تھا۔ وہ لوگ وہاں پر کسی کی تلاش کر رہے تھے، جس کی تلاش تو کافی لوگ کر رہے تھے، مگر وہ کسی کو مل نہیں رہی تھی کیونکہ اس سے ڈھونڈنا بہت مشکل تھا۔ وہ تو اس گیم کی ایسی شاطر کھلاڑی تھی کہ اسے اتنی آسانی سے ہرایا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ سب لڑکیوں پر غور سے نظر ڈالنے لگے، سب لڑکیوں کے آنکھوں میں خوف تھا، مگر صرف ایک لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا، جو بغیر ڈرے نقاب کے اندر اپنا چہرہ چھپائے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ ایک آدمی آگے بڑھا اور اس سے نقاب اتارنے کا کہنے لگا، مگر اس نے نہیں اتارا۔ اب ان لوگوں کا شک یقین میں تبدیل ہو رہا تھا۔ جب 2 ہٹے کٹے مرد اس لڑکی کی طرف بڑھنے لگے تو اچانک سے فضا میں ان دونوں کی چیخیں بلند ہوئی تھی، کیونکہ اگلے ہی پل اس لڑکی نے ایک چاقو اس ایک آدمی کے گردن میں گھونپ دیا تھا اور دوسرے ہاتھ میں بلیڈ پکڑی دوسرے آدمی کا گلا کاٹ دیا تھا۔ دونوں کا خون فوارے کی صورت میں مدرسے کے فرش پر گر رہا تھا۔ باقی کا ایک انسان ڈر کر پیچھے ہوا، مگر ایک آدمی گہری نظر سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس لڑکی کی مسکراہٹ اس نقاب کے پیچھے چمک رہی تھی اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے وہ برقع اتارا، اور جیسے ہی اس نے برقع اتارا اس آدمی کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، ہاں وہ وہی لڑکی تھی جسے وہ سب لوگ ڈھونڈ رہے تھے، مگر وہ کسی کے ہاتھ نہیں لگ رہی تھی۔ اس آدمی کے چہرے پر ایک شاطر مسکراہٹ آئی اور پھر اس نے بلند آواز میں کہا، بالآخر تم مل ہی گئی، تم تو بالکل اپنی نام کی طرح ہی نکلی، ایول بیوٹی۔ میں نے تو سنا تھا کہ وہ لڑکی اتنی شاطر ہے کہ کسی کو بھی پاگل بنا سکتی ہے، اور وہ اتنی خوبصورت ہے کہ کوئی بھی اس پر دیوانہ ہو سکتا ہے، مگر وہ اپنے اندر دل نہیں رکھتی کیونکہ وہ دل کے بغیر جی رہی ہے، اور آج دیکھ بھی لیا، تم سچ میں ایول بیوٹی ہو۔ وہ خباثت سے مسکراتا ہوا کہہ رہا تھا۔ اس لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور پھر اپنی آواز میں کہنا شروع ہوئی، تمہیں کیا لگ رہا ہے تم نے مجھے ڈھونڈا ہے؟ جب تک ایول بیوٹی خود کسی کے ہاتھ نہ لگنا چاہے کوئی بھی اس کو نہیں ڈھونڈ سکتا، تو اپنے آپ کو ہواؤں میں مت اڑانا، اور ہاں ان کی لاشوں کو میری آنکھوں کے سامنے سے غائب کرو، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ مجھے یہاں خون کی کمی محسوس ہو، اور میں
پھر تم دونوں کو بھی مار دوں۔ اس کے لفظوں میں کوئی جذبات نہیں تھے، بلکہ وہ تو ایک پتھر کی طرح، ایک بنا دل کے انسان کی طرح بولتی تھی۔ وہ انسان مسکرایا اور پھر اس کی مسکراہٹ اگلے پل غائب ہوئی۔ ابھی وہ انسان آگے بڑھ کر کچھ کرتا جب اس لڑکی نے اپنے بائیں ہاتھ میں بڑی بندوق اٹھائی اور دونوں کو شوٹ کر دیا۔ اس کا نشانہ اتنا پکا تھا کہ سیدھا ان کے سر کے آر پار گولی ہو گئی تھی اور ایک پروفیشنل لوگوں کی طرح گولیاں چلا رہی تھی۔ ساری لڑکیاں تو اس لڑکی کو دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ پچھلے 9 مہینے سے وہ لڑکی ان سب کے ساتھ وہیں پڑتی تھی۔ معصوم سی، کسی سے نہ زیادہ بات کرنے والی، اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی، خوبصورت، بلا کی خوبصورت۔ کئی لڑکیاں تو اس سے کہا کرتی تھی کہ تم شہزادی لگتی ہو، اور وہ سچ میں بہت حسین تھی، مگر باہر کی دنیا سے ایول بیوٹی کے نام سے جانتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے سب لڑکیوں پر نظر ڈال رہی تھی اور پھر چند پل بعد باہر پولیس کے آنے کی آواز سنائی دی۔ ان لڑکیوں کو لگ رہا تھا کہ اب وہ ڈر کر بھاگ جائے گی، مگر وہ اپنی جگہ پر پرسکون ہو کر کھڑی ہوئی تھی، گویا اسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ اسی طریقے سے اس جگہ پر کھڑی ہوئی تھی جب اچانک سے 5-6 لوگ اندر داخل ہوئے۔ ان لوگوں کی لاشیں دیکھ کر وہ لوگ حیران ہو گئے اور جب آس پاس نظر گھمائی تو وہاں پر بس لڑکیاں کھڑی تھیں۔ وہ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ ان چاروں کو کوئی لڑکی مار سکتی ہے۔ جتنی بے دردی سے ان کو مارا گیا تھا، کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر اچانک سے آفیسر ہمدان کی نظر سامنے کھڑی لڑکی پر پڑی۔ اس لڑکی کے ہاتھ میں چاقو تھا جس پر خون لگا ہوا تھا، اور پھر چند پل لگے وہاں پر موجود پولیس والوں کو یہ بات سمجھنے میں کہ سامنے کھڑی لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ ایول بیوٹی تھی۔ کہیں پولیس والے تو ڈر کر پیچھے ہٹنے لگے، کیونکہ وہ لڑکی کئی لوگوں کو ایک ساتھ مارنے کی ہمت رکھتی تھی، اور اس کے لیے قتل کرنا اتنا ہی آسان تھا جتنا سبزی کاٹنا ہوتا ہے۔ اس لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور پھر اپنے پیروں کے برابر پڑا وہ بے جا وجود جس کو اس نے چند پل پہلے اس دنیا سے رخصت کیا تھا، اس کی طرف دیکھنے لگی اور جھک کر اس کی شرٹ کو اتنا زور سے کھینچا کہ وہ پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئی، اور پھر اس کپڑے سے وہ اپنا خنجر صاف کرنے لگی۔ کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایک لڑکی تھی جتنی بہادری کے ساتھ وہ ان کے سامنے کھڑی تھی اور یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ سب پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، مگر آفیسر ہمدان کے چہرے پر ایک شاطر مسکراہٹ تھی۔ اور پھر آفیسر ہمدان نے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور پھر بولنا شروع ہوا، تمہارے بارے میں سنا تھا، تم کچھ بھی کر سکتی ہو، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے کام کرو۔ آفیسر ہمدان کی بات پر اس لڑکی کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی اور پھر اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے آفیسر کو دیکھنے لگی۔ ارے ہمدان صاحب، کیا باتوں کو گھما پھرا کر رہے ہیں؟ سیدھا بولے نا، کیا چاہتے ہیں؟ اس کی نظریں آفیسر کی نظروں پر جمی ہوئی تھی جب اس آفیسر نے ایک شاطر چال چلی، مگر وہ شاید بھول گیا تھا کہ جس نے یہ کھیل بنایا تھا وہ اس کے ساتھ ہی کھیل کھیل رہا تھا۔ شاید وہ بھول رہا تھا جو کھیل بنا سکتی ہے وہ کھیل ختم بھی کر سکتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد یہاں سے ایک کشتی کے ذریعے بہت سارے ڈرگس کے کنٹینر دوسرے ملک اسمگل کیے جا رہے ہیں، اور اس کشتی میں ایک بہت بڑا گنڈا بھی موجود ہے۔ اس کے انکاؤنٹر کے آرڈرز آ چکے ہیں، مگر وہ ہر بار ہماری نظروں سے بچ جاتا ہے۔ ہمیں آج اطلاع ملی ہے کہ وہ بھی یہ ملک چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ ہمارے پاس آخری موقع ہے، یا تو اس کو زندہ پکڑیں یا تو اس کو مار ڈالیں۔ ہم چاہتے ہیں تم اس کو مارو، اس کے بدلے تمہیں جو چاہے ہم تمہیں دے دیں گے۔ اس کو مار کر ختم کر دو۔ آفیسر ہمدان کی آنکھوں میں الگ سی چمک تھی، جیسے وہ لڑکی انکار نہیں کرے گی۔ وہ لڑکی ہلکا سا مسکرائی اور پھر آفیسر کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر کے کہنے لگی، دیکھو میرے ہاتھ صاف ہے، کیا تم ثابت کر سکتے ہو کہ ان سب کو میں نے مارا ہے؟ کیونکہ میں اچھے سے جانتی ہوں اب تم مجھے یہ کہو گے کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو تم مجھے جیل میں ڈال دو گے۔ مگر ہمدان صاحب، آپ بھول گئے ہیں، میں وہ لڑکی ہوں جو جرم کرنے کے بعد پیچھے ثبوت نہیں چھوڑتی۔ اگر مجھے پکڑ سکتے تو 4 سال پہلے ہی پکڑ لیتے۔ 4 سال تک میں بغیر کسی خوف کے اس دنیا میں چل پھر رہی ہوں، اور تم مجھے دھمکی دینے والے تھے، صحیح کہا نا؟ اور ہمدان ایک پل کے لیے حیران ہو گیا، کیونکہ وہ سچ میں یہ کہنے والا تھا، وہ حقیقت کہہ رہی تھی۔ وہ کوئی بھی جرم کرنے کے بعد پیچھے کوئی ثبوت نہیں چھوڑتی تھی، اور گنڈے کو پکڑنا تو ممکن تھا، مگر ایول بیوٹی کو پکڑنا ناممکن۔ ہمدان نے اسے گہری نظروں سے دیکھا اور پھر خود کو کافی حد تک سنبھالتے ہوئے لاپرواہ ظاہر ہوا۔ اس لڑکی کے چہرے کی مسکراہٹ اسی طریقے سے قائم تھی، گویا کہنا چاہتی ہو، میرے سامنے چالاکی مت کرنا، ورنہ تم لوگوں کو اگر بیچ بھی آؤں گی نا تب بھی پتہ نہیں چلے گا۔ ہمدان نے بات کو سنبھالتے ہوئے اس کو یہ کہا کہ وہ جو مانگے گی اسے دیا جائے گا، اور اس بات پر ایول بیوٹی اپنا ایک ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو دیکھ رہی تھی۔
اور پھر جو کمر کے پاس بندوق تھی وہ نکال کر اس کو صاف کرنے لگی۔ وہاں کا ماحول بہت دہشتناک تھا۔ وہ ایک کم سن اور خوبصورت لڑکی تھی، مگر اس وقت وہ کسی درندے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ویسے تم لوگ یہ کیوں چاہتے ہو کہ میں ہی جاؤں؟ کیونکہ اس آدمی کی کمزوری خوبصورت لڑکیاں ہیں۔ اس بات پر اس لڑکی کی مسکراہٹ طنزیہ ہو گئی۔ اور پاکستان میں کیا خوبصورت لڑکیوں کی کمی ہو گئی ہے؟ وہ اچھے سے ان کا مقصد جانتی تھی، مگر پھر بھی مزے لے رہی تھی۔ آفیسر حمدان نے بات کو سنبھالتے ہوئے یہی کہا کہ جو لڑکیاں خوبصورت ہیں ان میں دماغ نہیں، اور جس میں دماغ ہے وہ خوبصورت نہیں، اور ہمیں بیوٹی ود برین چاہیے، جو تم ہو۔ اور ویسے بھی ہمیں پتہ چلا ہے اس نے کراچی کے مشہور کوٹھے سے اپنے لیے ایک لڑکی منگوائی ہے۔ ہم اس لڑکی کو راستے سے غائب کر کے تمہیں وہاں پر بھیج سکتے ہیں۔ اور وہ لڑکی پرسکون ہو کر ان کی بات مکمل سن رہی تھی، اور پھر اس نے اپنا مطالبہ رکھا، جس کو سن کر وہاں پر سارے لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ ٹھیک ہے، میں جانے کو تیار ہوں، لیکن میری شرط ہے، جیل میں جو سب سے خطرناک قیدی ہے، یعنی بلیک مانسٹر، اس کو چھوڑ دو۔ اگر تم لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا تو ہی میں جاؤں گی، ورنہ تم لوگ بھول جاؤ کہ میں تم لوگوں کا کوئی بھی کام کروں گی۔ کیونکہ اگر تم لوگ بھی ان لوگوں کی طرح خوش فہمی کا شکار ہو کہ تم لوگوں نے میری شکل دیکھ لی ہے، تو یہ تم لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میرے اجازت کے بغیر کوئی مجھے دیکھ بھی نہیں سکتا، اور میں چاہتی تھی تم لوگ دیکھو۔ اب تم لوگ خود سوچ لو، میری بات ماننی ہے یا پھر میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ وہ آگے بڑھنے لگی تو آفیسر حمدان اس کے سامنے آ گیا، مگر وہ 2 قدم آگے بڑھی، بالکل آفیسر حمدان کے سامنے، اور پھر چبا چبا کے اپنے الفاظ ادا کرنے لگی۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں یہ کروں تو میری بات مان لو، ورنہ کسی کے باپ میں ہمت نہیں ہے کہ مجھے یہاں سے جانے سے روکے۔ اب تم خود سوچ لو تمہیں کیا کرنا ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے 2 قدم پیچھے ہو گئی تھی۔ حمدان سوچ میں پڑ گیا تھا، اور پھر اچانک سے حمدان کے دماغ میں ایک منصوبہ آیا تھا، اور وہ شرط کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ اگر یہ کامیاب ہو گیا تو پھر یہ بغیر کوئی مطالبہ کرے ہمارا کام کر دے گی۔ اور اس لیے اس نے ایک نمبر ملا کر کچھ الفاظ موبائل پر لکھے اور کسی کو بھیج دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ میسج کسی کو موصول ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ گاڑی چلاتے ہوئے رک گئے۔ جب وہ الفاظ اس کی سماعت سے گزرے تو اس کی آنکھوں میں کرچیاں سی ابھرنے لگی، اور پھر اس کی گاڑی نے رفتار اور تیز کر لی۔ آفیسر حمدان اچھے سے جانتا تھا وہ اس کو مجبور کر چکا ہے، اور اب وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتی۔ اس کا ایک ہی مطالبہ تھا، بلیک مانسٹر کو رہا کر دیا جائے تاکہ میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میرے جیسا ہی درندہ اس دنیا میں موجود ہو، اور بس میرا یہی مطالبہ ہے۔ وہ سب لوگ اچھے سے جانتے تھے اس کو رہا کرنے کا مطلب ہے اس دنیا میں دہشت اور پھیلانا، کیونکہ وہ چلتا پھرتا حیوان ہے۔ یہ تو پھر بھی سوچ سمجھ کر مارتی ہے، وہ تو بغیر سوچے ہی انسان کو ٹپکا دیتا ہے، اسی لیے تو اسے بہت سخت سیکیورٹی میں رکھا گیا تھا۔ لیکن اگر بلیک مانسٹر جیل سے نکلنا چاہتا تو وہ نکل سکتا تھا، مگر اسے پورا یقین تھا کہ وہ بغیر محنت کے نکل سکتا ہے، اور اس لیے وہ خاموش تھا۔ اس کی بات سن کر سب لوگ سوچ میں پڑ گئے، جب وہاں پر ایک وجود کے جوتوں کی آواز ان کے قریب آ رہی تھی، اور ان جوتوں کی چاپ کو وہ اچھے سے پہچانتی تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم غائب ہوئی، بلکہ وہاں پر تکلیف نے جگہ لے لی تھی۔ گزرے سالوں کی تکلیف اس کے چہرے پر واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی، اور پھر وہ وجود اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے سامنے وہ شخص موجود تھا جس کی بات وہ کبھی ٹال نہیں سکتی تھی۔ اس کے لیے سامنے وہ شخص موجود تھا جس کے لیے وہ ہر حد پار کر سکتی تھی۔ اس کے سامنے وہ شخص موجود تھا جس کے لیے وہ پوری دنیا سے لڑ گئی تھی۔ اس کے سامنے وہ شخص موجود تھا جو اس کی کل کائنات تھا۔ مگر کیا وہ شخص اب بھی اس کے لیے وہی جذبات رکھتا تھا جو سالوں پہلے اس شخص نے اسے یقین کے طور پر اپنے الفاظ تھمائے تھے؟ اس کے سامنے حیدر جیلانی کھڑا تھا، وہی حیدر جیلانی جس نے سالوں پہلے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، مگر پھر سب کچھ یکدم بدل گیا تھا۔ اس نے مشکل سے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے حیدر جیلانی کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت اسے کوئی جذبات نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن ہاں، کئی سالوں پہلے ان آنکھوں میں محبت تھی، اگر آج ان آنکھوں میں نفرت تھی جو وہ دیکھ کر اندر سے کٹ گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے حیدر جیلانی کو دیکھا اور پھر اپنا سوال کرنے لگی، کیا تم چاہتے ہو کہ میں یہ کروں؟ سیدھا صاف سوال تھا، اور حیدر جیلانی کے تاثرات سخت ہوئے، چہرے پر بے رحمی نظر آ رہی تھی، اور پھر اس نے اپنے لفظوں کے چاقو سے سامنے والی لڑکی کے جسم کے گویا ٹکڑے ہی کر دیے۔ میں چاہتا ہوں تم جاؤ، اور میں چاہتا ہوں تم واپس نہ آؤ۔ لفظ تھے یا پھر کیا؟
اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ اسے لگا تھا کہ وہ سالوں پہلے سب کچھ پیچھے چھوڑ کر اپنا دل بھی پیچھے چھوڑ آئی ہے، مگر آج اتنے سالوں بعد حیدر جیلانی کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے لگ رہا تھا کہ وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ آئی تھی مگر اپنے دل کو نہیں۔ وہ آج بھی حیدر جیلانی کے نام پہ دھڑک رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر زمانوں کا درد رقم تھا۔ اس نے آگے کچھ نہیں کہا اور بس آفیسر حمدان کو دیکھا اور وہاں سے جانے کی اجازت مانگنے لگی۔ اس کی دوست صبا جو اس کے ساتھ وہیں پر ہی موجود تھی، اس نے اس کو روکنا چاہا مگر وہ رکنے والی نہیں تھی۔ آفیسر حمدان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ جانے سے پہلے حیدر جیلانی کے سامنے آئی اور پھر اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے اس پتھر دل انسان کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ تم اچھے سے جانتے ہو اگر میں گئی تو میں واپس نہیں آؤں گی اور وہاں پہ جانے کا مطلب ہے میری موت، اور تم چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں۔ ٹھیک ہے حیدر جیلانی، میں جا رہی ہوں، مگر جب تمہیں حقیقت پتہ چلے گی تب تم خود سے آنکھیں نہیں ملا پاؤ گے، تب تمہیں اپنے وجود سے گھن محسوس ہوگی، تب تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے کیا کر دیا، مگر اس وقت تمہارے پاس سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں رہے گا۔ میں ایک قاتل، ایک بے رحم یا پھر ایک سخت دل انسان مشہور ہوں، مگر دھوکے باز نہیں تھی، مگر اپنوں کے ساتھ میں نے وعدہ خلافی نہیں کی، نہ میں نے اپنوں کا ساتھ اس وقت چھوڑا جب ان کو سب سے زیادہ میری ضرورت تھی، نہ میں نے ان کو مرنے کے لیے اس دنیا میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ مگر حیدر جیلانی، تم خود کو سب سے پاک اور اچھا انسان سمجھتے ہو نا؟ بہت جلد تمہاری یہ غلط فہمی دور ہوگی۔ تم وہ انسان تھے جس نے میرے خلاف گواہی دی تھی اور تم نے اس شخص کو رہا کروا دیا جس شخص نے تمہارا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا، اور دیکھو اس انسان کا بھائی تمہارے سامنے آج ہی موجود ہے۔ وہ حمدان کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جو اس کی بات سن کر گڑبڑا کر اپنی نظریں دوسری طرف پھیر چکا تھا۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ تم بھروسے کے قابل نہیں تھے، تمہارے ساتھ وفاداری کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ جن لوگوں نے تمہارے پیٹ میں چھرا گھونپا وہ تمہارے دوست بن کے ابھی اس وقت تمہارے ساتھ موجود ہے، اور جس انسان نے تمہارے لیے خود پر گولیاں کھائی، تمہارے لیے موت کے منہ سے واپس آئی، تمہارے لیے ہر حد پار کر دی، تمہارے گھر والوں کا بدلہ لینے کے لیے اپنی جان داؤں پر لگا دی، اور اس کو تم آج یہ کہہ رہے ہو کہ واپس نہ آؤ۔ ٹھیک ہے حیدر جیلانی، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم جو بھی بولو گے میں کروں گی، اگر تم کہو گے کہ میں مر جاؤں تو میں مر بھی جاؤں گی، اور آج تم نے وہی کہا ہے۔ جا رہی ہوں میں پیچھے تمہارے لیے پچھتاوا چھوڑ کر۔ خدا حافظ حیدر جیلانی۔ وہ جاتے ہی جاتے اس انسان کو آئینہ دکھانے کی کوشش کر کے گئی جس سے وہ بے انتہا محبت کرتی تھی۔ صبا اس کے پیچھے بھاگی اور اسے روکنے لگی، مگر وہ گاڑی کی چابی لے کر گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ صبا روتی جا رہی تھی، مگر اس نے صبا سے بس اتنا کہا، میں واپس نہیں آؤں گی، یہ بات پکی ہے، اور ہو سکتا ہے میری لاش بھی تم لوگوں کو نہ ملے، لیکن اگر تمہیں لاش مل جائے تو میری لاش کو میری ماں اور بہنوں کی قبر کے ساتھ دفن کرنا۔ یہ میری وصیت ہے صبا جو میں تمہیں کر کے جا رہی ہوں، امید ہے تم میری بات سمجھو گی۔ اور صبا اس کے ہاتھ تھامے اس سے بس التجا کر رہی تھی، تم کیوں کر رہی ہو یہ؟ تم اس کو حقیقت بتا دو، اس کو بتاؤ کہ یہ سب کچھ تم نے نہیں کیا بلکہ صبا، اس کی آواز سخت ہوئی تھی، تم چاہتی ہو میں اس انسان کو اپنی صفائیاں پیش کروں جس نے سالوں پہلے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا، جس نے مجھے مجرم قرار دے دیا، جو میرے خلاف گواہی دینے میں سب سے آگے موجود تھا، جس نے کورٹ میں جج کے سامنے یہ مطالبہ کیا تھا کہ مجھے اسی وقت سب کے سامنے پھانسی دے دی جائے بلکہ میری لاش کو سڑک کے بیچ جلا دیا جائے۔ تم چاہتی ہو میں اس بے رحم انسان کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کروں؟ میرے اندر عزت نفس موجود ہے، میں اس انسان سے محبت کرتی ہوں، اور محبت میں قتل بھی معاف ہوتا ہے۔ سالوں پہلے میں نے اس سے وعدہ کیا تھا وہ جو کہے گا میں کروں گی، اور اس بات کا فائدہ اس نے آج اٹھایا، لیکن میں وعدہ خلاف نہیں ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، اپنا خیال رکھنا، بہت سارا۔ وہ اپنی گاڑی آگے بڑھا چکی تھی، صبا پیچھے بس روتے جا رہی تھی کیونکہ وہ نہ واپس آنے کے لیے چلی گئی تھی، شاید کوئی بھی اب ایول بیوٹی کو نہ دیکھ سکے۔ صبا وہیں زمین پہ گھٹنوں کے بل رونا شروع ہو گئی، اسے اپنی اور اس کی سہیلی، اس کی پہلی ملاقات یاد آ رہی تھی۔ صبا اور وہ دونوں جیل میں ہی تو ملے تھے۔ صبا کو بے اختیار اپنی اور اس کی پہلی ملاقات یاد آئی تھی، کتنی ڈری اور سہمی ہوئی تھی جب اسے اس جیل میں لایا گیا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی آہٹ پر بھی گھبرا جایا کرتی تھی۔ ایک معصوم لڑکی کی معصومیت اس دنیا نے چھین لی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں بہت سارے خواب تھے جو اس ایک ہفتے میں ہی سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ صبا نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کو پتھر ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور آج بھی بے رحم دنیا نے اس کی سانسیں چھین لینے کا عہد کر لیا تھا، جب اب کسی بھی صورت ختم ہونے والا نہیں تھا۔
کیونکہ وہ اپنی سانسیں ختم کرنے کو جا رہی تھی۔ وہ روتے روتے وہیں زمین پر ہاتھ مارنے لگی۔ اسے وہ جیل والے دن آج بھی یاد تھے جب ایک لڑکی کو لایا گیا تھا۔ وہ رو رہی تھی، وہ چلا رہی تھی، سب لوگ بس اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ چھوڑو مجھے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یقین کرو مجھ پہ، میں نے کسی کو نہیں مارا، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ میری ماں، میری بہنوں کا جنازہ گھر میں پڑا ہوا ہے، مجھے بس ایک بار ان کی شکل دیکھنے دو۔ وہ ان کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی اور باقی عورتیں ہنستے ہوئے اس کا مذاق بنا رہی تھی۔ جب ایک عورت نے اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا، ابھی منہ بند کر، ایک تو بھیجا گرم ہو رہا ہے، اوپر سے تیری آواز سر میں درد کر رہی ہے، اب اگر تیری آواز آئی تو تیرا بھیجا کھول دوں گی میں۔ وہ چلاتے ہوئے اس لڑکی کو 2-3 اور تھپڑ مار چکی تھی، اور وہ جس پر ابھی اتنی بڑی قیامت ٹوٹی تھی، اب وہ تھپڑ کھا کر بالکل ہی بے سخت ہو گئی تھی۔ تب صبا ایک دم آگے بڑھی اور اسے پانی پلانے لگی۔ ابھی اس لڑکی کو مارنے کے لیے ابھی دوسری عورت آگے بڑھنے ہی لگی تھی جب صبا نے وہ لوہے کا گلاس اٹھا کر اس عورت کے سر پہ مارا۔ اگر اتنا ہی سر میں درد ہو رہا ہے تو بتا دو، گلا دبا کر سیدھا ہی تم لوگوں کو زندگی بھر کا سکون دے دیتی ہوں، مگر خبردار کسی نے اب اسے کچھ کہا تو۔ صبا چلاتے ہوئے بول رہی تھی، ابھی تو جانتی نہیں ہے اپنی ماں اور بہنوں کو قتل کر کے آئی ہے، اور اب پولیس نے پکڑ لیا ہے تو مظلوم بننے کے لیے رونا دھونا مچایا ہوا ہے۔ وہ عورت صفاقی سے بولی تو صبا نے ایک گھوری سے سب کو نوازا اور پھر اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ اس کے آنسو اب خشک ہو چکے تھے، گویا اب سب آنسو ہی ختم ہو گئے تھے۔ آخر اس لڑکی پر مشکلیں بھی تو اتنی آئی تھی، اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتی تو کب کی مر جاتی، مگر اسے موت ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس کو 2 دن ہو گئے تھے اس جیل میں، مگر ابھی تک اس کی رہائی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہر وقت بس یہی امید لگا کر بیٹھی ہوتی کہ اب وہ نکل جائے گی، مگر اس سے بچانے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ صبا اس کو مایوس ہوتے ہوئے دیکھتی تھی تو اس کو سمجھاتی تھی، مگر وہ بس اتنا ہی کہتی تھی کہ میں جلدی یہاں سے رہا ہو جاؤں گی۔ صبا نے جب اس سے اپنا نام پوچھا تو اس نے نہیں بتایا، اور صبا اس بات پہ مسکرانے لگی۔ آج اس نے دوبارہ یہی سوال کیا تو وہ لڑکی چپ بیٹھی رہی۔ دیکھو، میں تمہیں جھوٹی امیدیں نہیں دلانا چاہتی، مگر مجھے ایک جھوٹے الزام میں اس جیل میں ڈالا گیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ میں اس جیل سے جلدی نکل جاؤں گی، کیونکہ میں بے قصور تھی۔ مجھے لگا تھا کہ بے قصور لوگوں کو سزا نہیں ہوگی، مگر میں بھول گئی تھی اس دنیا میں پیسے زیادہ چلتے ہیں، اور اصلی مجرم کو چھپا کر مجھے اس کی جگہ یہاں سزا کے طور پر جیل میں ڈال دیا گیا۔ میں کئی عرصے تک چیختی چلاتی رہی، مگر کوئی میری سننے والا نہیں تھا۔ مجھے اس جیل میں رہنے والے لوگوں نے بہت کچھ سکھا دیا، اور پھر آہستہ آہستہ میں نے امیدیں سب سے چھوڑ دی، کیونکہ وہ امیدیں رکھنا ہی فضول ہے جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ مجھے 6 سال ہونے والے ہیں اس جیل میں، مگر میں یہاں سے نہیں نکل سکتی، اور جو مجرم ہے وہ آج بھی بغیر خوف کے اس دنیا میں چل رہا ہے، اور بے قصور ہمیشہ جیل میں ہوتے ہیں۔ صبا نے بے بسی سے کہا تھا۔ ہر کوئی بے قصور بھی نہیں ہوتا، اس لڑکی نے سامنے بیٹھی عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، تو صبا اس کی بات سمجھ کر مسکرانے لگی۔ اگر تم اس عورت کی بات کر رہی ہو تو اپنے شوہر کو قتل کر کے آئی ہے۔ ہاں، ویسے بھی عورت شراکت برداشت نہیں کرتی۔ اس لڑکی کو تجسس ہونے لگا تو وہ صبا سے اس کا معاملہ پوچھنے لگی۔ ارے، شادی ہوئی تھی اس کی، پھر پتہ چلا اس کے شوہر کی دوسری بھی بیویاں ہیں۔ شاید یہ بات تو یہ ہضم کر لیتی، مگر اصلی آگ تو اسے اس بات پر لگی تھی کہ وہ چوتھی والی تھی۔ ہا 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 ہا، بیچاری 3 برداشت کرتی رہی، مگر چوتھی ڈائن نکلی اور شوہر کو ہی مار دیا، کیونکہ وہ 5ویں کے ارادے میں تھا۔ پتہ نہیں پاکستان کی کتنی آبادی بڑھانے والا تھا، 16 بچے تو تھے، اب پتہ نہیں اور کتنا کرنے والا تھا۔ اور تو اچھا ہوا اسٹائل نے اسے روک دیا۔ ہا 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 ہا، وہ کہا لگا کر ہنسنے لگی تو وہ عورت اسے گھور کر دیکھنے لگی، مگر صبا بھی اپنے جیل میں قدم اتنے پکے کر چکی تھی کہ وہ ان عورتوں کی دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں تھی۔ البتہ وہ عورتیں اس لڑکی کو اپنے تشدد کا نشانہ بنا سکتی تھی، اس لیے ہر وقت صبا اس کے ساتھ رہ کر اس کی حفاظت کرتی۔ آج اس کو کورٹ لے کے جانا تھا، اور اس کو پورا یقین تھا کہ وہ اس جیل سے نکل جائے گی۔ صبا نے دل سے دعا کی تھی کہ یہ بے قصور لڑکی اس جیل سے رہا ہو جائے، مگر شام کو جب اسے واپس لایا گیا اور اس کے چہرے پر جو مایوسی تھی وہ دیکھ کر صبا سمجھ گئی تھی کہ کچھ تو غلط ہوا ہے۔ وہ لڑکی اسے بتانے لگی کہ میرا وکیل آیا ہی نہیں تھا، کافی دیر انتظار کیا گیا مگر وہ نہیں آیا، اس لیے مجھے واپس لایا گیا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، لگتا تھا کہ وہ سارے راستے روتی ہوئی آئی ہے۔ صبا نے اس کو دیکھا تو پھر اس سے تسلی دینے لگی۔ کافی دیر صبا اس سے بات کرتی رہی، پھر وہ اپنے بستر کی جانب بڑھنے لگی۔
لگی تھی جب پیچھے اس لڑکی کی آواز آئی، فبیہہ فاروق ہے، مجھے یہاں پر قتل کے الزام میں لایا گیا ہے، لیکن میں نے وہ قتل نہیں کیا، میں بھلا اپنوں کا قتل کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھ پر میری ماں اور میری بہنوں کے قتل کا الزام ہے، فبیہہ روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ صبا کو تو اس لڑکی پر پہلے سے ہی بھروسہ تھا، کیونکہ وہ اتنا تو جانتی تھی کہ وہ قتل نہیں کر سکتی، اور پھر ایک ہفتے بعد دوبارہ سے کورٹ لے جایا گیا۔ وہ بہت زیادہ پر امید تھی، کیونکہ آج وہ شخص موجود تھا جس پر فبیہہ فاروق کو پورا یقین تھا کہ وہ اس کو بچا لے گا۔ آخر وہ شخص اس سے اتنی محبت کرتا تھا، آخر وہ اپنی محبت کو کیسے سزا دلوا سکتا تھا، اور وہ تو بے قصور تھی۔ وہ پورے یقین کے ساتھ کٹہرے میں کھڑی ہوئی تھی۔ کارروائی شروع کی گئی۔ وکیل اپنی بات شروع کر چکے تھے، مگر فبیہہ فاروق بس اس وجود کو دیکھ رہی تھی جو اپنا سر جھکائے پتہ نہیں کون سی دنیا میں موجود تھا۔ وکیل نے جب اپنی بات مکمل کی تو اس نے بس اتنا ہی کہا کہ میں اپنے گواہ کو بلانا چاہتا ہوں، اور اس بات سے سب کو یہ چیز پتہ چل جائے گی کہ فبیہہ فاروق نے اپنی ماں اور اپنی بہنوں کا قتل کیا ہے، اور اسی کے ہی ساتھ اس نے ایک اور قتل کیا ہے جو اسی کے ہی یونیورسٹی میں لڑکا پڑھتا تھا۔ اور فبیہہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب اس وکیل نے اس وجود کا نام لیا۔ میں حیدر جیلانی کو بلانا چاہتا ہوں۔ حیدر اپنے بھاری قدموں کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا تھا، اور فبیہہ پر تو مانو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حیدر اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ اگر کسی کو اس پر یقین نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، حیدر جیلانی کو تو ہے، اور حیدر جیلانی تو اس سے عشق کے دعوے کرتا تھا، وہ بھلا کیسے اسے یوں بے سہارا کر سکتا تھا؟ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنے لگے، اس کے اندر ایک الگ ہی طوفان چل رہا تھا۔ حیدر جیلانی نے اپنی بات شروع کی، اور وہ جیسے جیسے بولتا جا رہا تھا فبیہہ حیران ہوتی جا رہی تھی۔ میرے دوست کا قتل اس نے ہی کیا ہے، میں چاہتا ہوں میرے دوست کو انصاف ملے اور اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اس نے نہ صرف اپنی ماں اور بہنوں کو مارا بلکہ میرے دو بھائیوں جیسے دوست کو بھی مار ڈالا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور فبیہہ تو کچھ سن ہی نہیں رہی تھی، وہ تو اسی پل ہی مر گئی تھی جب اس نے اسے مجرم قرار دے دیا تھا۔ فبیہہ کا وکیل کچھ بولنے لگا، مگر فبیہہ نے اسے ہاتھ سے اشارہ کر کے چپ رہنے کا کہہ دیا، کیونکہ وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ اب وہ بچ نہیں سکتی۔ حیدر جیلانی کی گواہی مان لی گئی اور اس لڑکی کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی، مگر اسے پھانسی نہیں مل سکی، کیونکہ اس لڑکی کے پیچھے اب ایک با اثر انسان کا ہاتھ پڑ چکا تھا، اور وہ تھا بلیک مانسٹر، اس جیل کا سب سے خطرناک قیدی۔ مگر وہ فبیہہ کی مدد کیوں کر رہا تھا یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا، مگر اس سے سزا سنا دی گئی تھی۔ وہ پھانسی سے بچ چکی تھی، مگر اسے قید کی سزا دے دی گئی تھی۔ جب اسے دوبارہ جیل میں لایا گیا تو وہ ایک مکمل الگ انسان لگ رہی تھی۔ جب اسے کورٹ سے نکالا جا رہا تھا تو اس کی نظر بے اختیار حیدر جیلانی پر پڑی تھی، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت تھی۔ وہ اپنی بھیگی اور بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں حقارت اور نفرت تھی، اور اس کے آس پاس پولیس والوں کو دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ سب کچھ بک چکا ہے۔ حیدر جیلانی کی گواہی کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی تھی؟ حالانکہ اس وقت حیدر جیلانی وہاں پر موجود بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کی گواہی کو مان کر اسے پھانسی کے پھندے پر چڑھانے والے تھے، مگر اسے بلیک مانسٹر نے بچا لیا، اور اس کے بعد اس نے جرم کی دنیا میں قدم رکھا۔ وہ ایک معصوم فبیہہ فاروق سے ایول بیوٹی کا سفر طے کر رہی تھی، اور اس سفر میں اس کے بیچ جو بھی رکاوٹ بن رہا تھا وہ اس رکاوٹوں کو ختم کرتی جا رہی تھی، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ وہ جرم کی دنیا کی رانی بن گئی۔ ہر انسان کو اس کے نام سے دہشت محسوس ہوتی تھی، بہت کم لوگوں کو ہی اس کا اصلی نام پتا تھا۔ لوگوں کے لیے ایول بیوٹی مشہور ہو گئی تھی، وہ دکھنے میں اتنی حسین تھی کہ کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑ لیتی، اور اس وقت جب وہ جرم کی دنیا میں قدم رکھ رہی تھی تب اس جرم کی دنیا میں کوئی اور راج کرتا تھا، اور وہ تھا بلیک مانسٹر۔ بلیک مانسٹر نے اسے ایک نئی پہچان دی تھی، اور اس نے ایک نرم دل اور ایک ڈری سہمی لڑکی سے ایک وحشی درندہ بنا دیا تھا، اور پھر اس نے سب کو ہی برباد کر دیا۔ وہ جیل میں بیٹھ کر بھی بہت بڑے بڑے کام کر دیتی تھی، مگر اتنا سب کچھ ہوا کیسے، اور بلیک مانسٹر کے لیے سب کچھ کیوں کر رہا تھا؟ یہ سب سوال تھے جس کا جواب بلیک مانسٹر اور ایول بیوٹی کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ کیا چاہیے تجھے؟ تیری جان؟ یہ لینا اتنا آسان نہیں ہے، تجھے لگتا ہے کہ میں تیری جان نہیں لے سکتی؟ فبیہہ فاروقی آفیسر حمدان کے سامنے بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے کہہ رہی تھی، ویسے سالے کمینے کتنا گھٹیا ہے تو، اچھے سے جانتا ہے سچ کیا ہے، مگر پھر بھی اپنی بیکار شکل میرے سامنے لے کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی انتہائی درجے کا کمینہ ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر ویسے بھی اسے
اسے آگ لگ رہی تھی اور وہ بھی اس کے القابات سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ صحیح کہا، میں سب جانتا ہوں سچ کیا ہے، مگر کیا کروں، سچ پہ پردہ بھی تو رکھنا ہے۔ اس کے چہرے پر خباثت سی مسکراہٹ تھی۔ فبیہا نے اسے غور سے دیکھا اور پھر اپنی کرسی سے اٹھ کر ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارا اور آفیسر ہمدان کے چہرے کے سامنے بالکل اپنا چہرہ کر کے ایک ایک لفظ چبا کر بولنے لگی۔ سن میری بات، تیرے باپ میں بھی ہمت نہیں ہے کوئی میرا بال بھی باقا کر سکے۔ 1 سال گزر چکا ہے، اس 1 سال میں فبیہا فاروقی کو تم لوگوں نے جتنا مارنا تھا مار چکے ہو۔ اب میں فبیہا فاروقی نہیں بلکہ ایول بیوٹی ہوں۔ تو سوچ سمجھ کر پنگا لینا مجھ سے، اور آئندہ اگر تو نے کوئی بھی کیس مجھ پر ڈالنے کی کوشش کی تو آفیسر ہمدان تیرا سر ہوگا اور میرے ہاتھ میں بلیڈ۔ اب شکل گم کر زیادہ دیر تک برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ ٹیبل کی دوسری طرف دھوپ پھینکتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ دن بھی بہت جلدی آئے گا جب اپنے ہاتھوں سے تیری جان لوں گا۔ اس کے جاتے ہی آفیسر ہمدان اسے گالیوں سے نواز رہا تھا۔ اسے 1 سال ہو گیا تھا۔ اس 1 سال میں اس نے جیل سے نکلنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ اس کا نکلنا نہ نکلنا ایک ہی برابر تھا۔ وہ جیل میں بیٹھے بھی وہ کام کر لیتی تھی جو وہ باہر ہو کر کر سکتی تھی، اور ان سب میں سب سے بڑا ہاتھ اسے پتھر دل بنانے میں بلیک مانسٹر کا تھا۔ بلیک مانسٹر کون تھا؟ کوئی بھی اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ سب کو یہ پتا تھا کہ وہ ایک انسان کی شکل میں درندہ ہے۔ 400 قتل، لوگوں کو اغوا کرنا، نشہ، جوا، ڈرگس، شراب، سب میں اس کا نام آگے ہوتا تھا، اور 60 لڑکیوں کے ریپ کا انتظام بھی تھا اس کے اوپر۔ مگر اس کو کہاں فرق پڑنا تھا؟ وہ تو جیسے چھٹیاں منانے کے لیے جیل میں ہوتا تھا۔ مگر سمجھ یہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ فبیہا کی مدد کیوں کر رہا تھا، اور اس کی مدد کر کے اسے کیا ملنا تھا یہ بھی نہیں پتا تھا، اور نہ ہی فبیہا خود کو جانتی تھی۔ مگر اس نے اس کی بات مان لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو اس کا ساتھ دے گا سوائے بلیک مانسٹر اور صبا کو چھوڑ کے۔ اور پھر ایک دن بلیک مانسٹر نے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ بالوں کو کٹوا چکی تھی، اس کے بال کندھے تک آ رہے تھے۔ جو بال جیل میں آنے سے پہلے کمر تک تھے اب وہ چھوٹے ہو چکے تھے۔ جو جیل میں پہلی بار آئی تھی یہ بالکل ویسی لڑکی نہیں تھی۔ وہ تو شلوار قمیض میں ڈری سہمی ایک معمولی سی لڑکی لگ رہی تھی، مگر اب کی فبیہا فاروقی لڑکی نہیں لڑکا زیادہ لگ رہی تھی۔ بلیک مانسٹر اپنے اسی ڈراؤنے چہرے کے ساتھ سامنے تخت نما جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ہر وقت اپنے چہرے پر بال رکھا کرتا تھا، کیونکہ اس کے بال کافی بڑے تھے۔ اس کے چہرے پر کٹ وغیرہ کے نشان جو اس کا چہرہ اور ڈراؤنا کر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ چہرے کے مقابلے میں گورے تھے، مگر چہرے پر اس نے عجیب قسم کے نشان بنائے ہوئے تھے جس سے اس کا چہرہ کافی بھیانک لگ رہا تھا۔ اس کی آواز اتنی بھاری تھی کہ اگر کوئی بھی سن لے تو ڈر ہی جائے۔ وہ سچ میں ایک مانسٹر تھا، اسی لیے اسے بلیک مانسٹر کہا جاتا تھا۔ وہ چلتے چلتے اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے پیلے دانت نکالتے ہوئے سامنے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ شروع میں تو فبیہا بھی ڈر جاتی تھی، مگر اب اسے عادت ہو گئی تھی اور اس شخص نے اس کی کافی مدد کی تھی۔ اگلے ہی پل کمرے میں 4-5 لوگ تھے جو باہر جا چکے تھے۔ اب اس کمرے میں سوائے فبیہا اور بلیک مانسٹر کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ فبیہا نے 2 انگلیاں ماتھے سے ٹکرا کے اسے سلام کیا، اور اس نے اپنا ہاتھ دل پر رکھا اور سلام کا جواب دیا تھا۔ یہ دونوں کا الگ اسٹائل تھا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی، پھر بلیک مانسٹر کی سخت آواز آئی تھی، تم نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم اتنا سب کچھ کر پاؤ گی، مگر تم نے ثابت کر دیا کہ تم بہت کچھ کر سکتی ہو۔ ہم تمہیں ایک اور کام کہتے ہیں، تم وہ بھی کر سکتی ہو، ہم جانتے ہیں، اس لیے ہم نے تم کو بلایا ہے۔ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بھی بہت غور سے اسے سن رہی تھی۔ تم کو کراچی جانا ہوگا، تم کو نکالنا ہمارے لیے ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ میں تم کو اس جیل سے چھڑوا دوں گا، تمہیں سیدھا کراچی جا کر کسی کو ٹپکانا ہے۔ یہ تو کام ہم دوسروں سے بھی کروا سکتا ہے، مگر ہم جانتا ہے تم تڑپا کر لوگوں کو مارتا ہے، اور ہم چاہتا ہے کہ وہ تڑپ کر مرے، اس لیے ہم تم کو بھیج رہا ہے، کیونکہ آج تک جتنے لوگوں کو تم نے مارا ہے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا ہے، اور ہم چاہتا ہے تم اس کے ساتھ بھی وہی کرو۔ ایول بیوٹی کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ کب جانا ہے؟ سیدھا صاف سوال آیا تھا۔ فضول کی باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اس نے ویسا ہی کیا تھا۔ بلیک مانسٹر کھل کے ہنسا تھا، اور اس کی ہنسی کی آواز کمرے سے باہر بھی گئی تھی۔ تم تیاری کرو، ہم تم کو کل ہی بھیجے گا۔ اس نے ہاتھ سے ایک آدمی کو
اندر آنے کا کہا تو وہ بھی اندر آ چکا تھا۔ اندر آتے ہی اس نے ایک لفافہ ایول بیوٹی کو تھما دیا تھا۔ جب اس نے لفافہ کھولا تو اس میں ایک لسٹ تھی جس میں کئی لوگوں کے نام اور انفارمیشن لکھی ہوئی تھی۔ 1 ہفتہ ہے، سب کو ختم کرو۔ اور وہ ہنستے ہوئے سر اٹھا کر بلیک مانسٹر کو دیکھ رہی تھی۔ میں کر لوں گی، لیکن مجھے صبا کی ضرورت ہے۔ وہ ایک بیکر ہے اور مجھے اس کی کافی ضرورت پڑے گی، اس لیے اس کا میرے ساتھ ہونا زیادہ ضروری ہے۔ اس نے صاف بات کی تو بلیک مانسٹر سوچنے والے انداز میں اپنے آدمی کو دیکھنے لگا اور پھر صبا کے بھی رہائی کا حکم دے چکا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ تو آسانی سے نکل سکتی ہے، مگر صبا کا نکلنا بہت مشکل تھا اور وہ صبا کو نکالنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے یہ سب کچھ کہا تھا۔ مگر اس کو لگ رہا تھا کہ بلیک مانسٹر کو کچھ بھی نہیں پتا۔ یہ لڑکی بہت شاطر ہے، ہم جانتا ہے، خود تو نکل رہی ہے، اپنی دوست کو بھی ساتھ لے کے نکل رہی ہے۔ واہ، دونوں ہی ایک دوسرے کے بارے میں اچھے سے جانتے تھے، مگر دونوں کو ہی یہ خوش فہمی تھی کہ ساری باتیں ان کے دلوں میں ہی دفن ہیں۔ وہ جب واپس آئی تو صبا چٹائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر صبا اٹھ بیٹھی۔ کیا کہا ہے اس نے؟ اس نے تجسس کے مارے سوال کیا تو وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ کل کراچی جانا ہے، آج رہائی ہے۔ اس نے صاف بات بتائی تو صبا مسکرانے لگی۔ چلو شکر ہے، میں تو چاہتی ہوں تم یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ تم اس جگہ کے لائق نہیں ہو۔ وہ خوشی کے ساتھ کہہ رہی تھی تو فبیہہ نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ فرق نہیں پڑتا کہ میں کس لائق ہوں یا کس لائق نہیں ہوں۔ ہاں، میں پہلے اس جگہ کے لائق ہرگز نہیں تھی، مگر اب میں ہو گئی ہوں۔ اندر سے آئندہ مجھ سے یہ بات مت کرنا، اور ہاں، سامان پیک کرو، میں اکیلی نہیں جا رہی، ہم دونوں ساتھ جا رہے ہیں۔ لاپرواہی سے صبا کو کہتے ہوئے وہ لفافہ اپنے سامان میں رکھ چکی تھی اور صبا منہ کھولے بس اس کی بات سن رہی تھی۔ اس سے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس جگہ سے نکل سکتی ہے۔ اس نے امید چھوڑ دی تھی، اور جب اسے امید ہی نہیں تھی تب یہ چیز سچ ثابت ہو گئی تھی۔ صبا کو وہیں کھڑا دیکھ کر وہ الجھن کا شکار ہوئی اور اسے ہاتھ سے ہلا کر دوبارہ کہنے لگی تو وہ بھی نم آنکھوں سے اسے دیکھ کر اور اپنا سامان پیک کرنے لگ گئی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ بلیک مانسٹر نے اگر جیل سے نکالنے کی بات کی ہے تو صرف اسے ہی کی ہوگی، اور صبا کو جیل سے نکالنے کے بعد اس نے ہی بلیک مانسٹر کے سامنے کی ہوگی، ورنہ بلیک مانسٹر ایسا تو تھا نہیں جو اسے جیل سے نکالتا۔ اس نے چند مہینے پہلے صبا سے کہا تھا اگر میں یہاں سے نکلی تو تمہیں ساتھ لے کے نکلوں گی، اور اس نے یہ بات آج ثابت کر دی تھی۔ یعنی جو لڑکی جیل کے اندر بیٹھ کے جرم کی دنیا میں قدم رکھ چکی تھی، اب وہ جیل سے باہر آ کر دہشت پھیلانے والی تھی۔ سب لوگوں کو اس بات کا سکون تھا کہ بلیک مانسٹر جیل کے اندر ہے تو مطلب باہر کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بلیک مانسٹر سے زیادہ خطرناک آئندہ وقت میں ایول بیوٹی ہونے والی تھی۔ اس کے نام سے بھی لوگوں کو خوف محسوس ہونے والا تھا۔ لوگوں نے یہ بات سوچی ہی نہیں تھی۔ تو یہ فرسٹ ایپیسوڈ یہیں پر فنش ہوتا ہے۔ آگے کیا ہوگا، یہ بلیک بیوٹی ایول بیوٹی کتنی زیادہ خطرناک ہوگی اور اس کا انجام کیا ہوگا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ یہ پہلا ایپیسوڈ تھا، نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کو نیکسٹ سنڈے کو ملے گا۔ ویک میں ایک ہی ایپیسوڈ دے سکوں گی بیکاز یہ ناول اب تک کمپلیٹ نہیں ہے، اس کے صرف 10 ایپیسوڈ بنے ہیں، تو 10 ویکس تک میں رائٹر انشاءاللہ آگے کا ناول کمپلیٹ کر دے گی۔ تو ہو سکتا ہے آگے جتنے ایپیسوڈ بنے جلدی مجھے اگر آگے کے ایپیسوڈ مل جائے تو میں ویکلی 2 دن یا 3 دن اسے کر دوں گی، جب تک جیسے ناولز چل رہے ہیں ویسے ہی چلتے رہیں گے۔ تو چلے ہم لوگ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو اس ناول کا فرسٹ ایپیسوڈ کیسا لگا۔ تو چلے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔